بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی فیوز و برکات سمیٹ رہے ہو؟ نماز تراویح اور روزہ تو سارے رکھ ہی رہے ہو نا، اور نماز تراویح ادا کر ہی رہے ہو نا، اور اوراد و وظائف بھی یقیناً پڑھ کے اللہ کے حضور عاجزی انکساری کر رہے ہوں گے۔ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، ایک شعر کسی نے کہا تھا کہ اے مولا ہماری روٹی تو ہی ہمیں دے دے، تیرے بندے بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے مولا، ہمارا رزق تو ہی ہمیں نواز دے، تیرے بندے بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ جناب سلمان علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک چیونٹی سے پوچھا کہ آپ کی خوراک کتنی ہے سال بھر کی، کتنا کھا لیتے ہو، کیا کچھ جو ہے نا آپ کھاتی ہو، کتنی خوراک ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، مقدار کا تعین کرنا چاہا تو چیونٹیوں نے جناب سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو ہے نا سال بھر میں 2 دانے چاول کے یا 2 دانے جو گندم کے یہ ہم کھا جاتی ہیں، ایک سال میں ہمارا اتنا خرچ ہے 2 دانے۔ تو جناب سلمان علیہ السلام نے ایسے کیا کہ ایک چونٹی کو پکڑا، ایک ڈبی میں بند کیا، 2 دانے جو گندم یا چاول کے تھے وہ اس میں ڈال دیے۔ سال گزر گیا، سال کے بعد جو ہے نا جب اسے نکالا گیا تو چونکہ آپ اس کا امتحان کرنا چاہتے، دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا کہ اس کی بات میں کتنی صداقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ وہ زندہ رہی اور ٹھیک ٹھاک رہی، ڈبی کو کھولا گیا تو ایک دانہ جو تھا وہ ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا اور دوسرا دانہ وہ ختم کر چکی تھی۔ چونٹی تھی، ایک دانہ ویسے کا ویسے پڑا تھا اور دوسرا دانہ ختم کر چکی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ 2 دانے ہمارے سال بھر کا خرچہ ہے، 2 دانے ہم کھا جاتی ہیں، 2 جو چاول ہو گیا یا گندم 2 دانے۔ تو کہا کہ جب اللہ کریم ہمیں دیتے ہیں تو ہمارا خرچہ جو سال بھر کا وہ 2 دانے چاول یا گندم ہی ہے، 2 دانے، لیکن اب معاملہ انسان کے ہاتھ والا تھا، اب ہم اس کے محتاج تھے، تو آپ نے ہمیں دیا تھا تو ہم نے وہ دونوں دانے آسانی سے اور ایک رزق کو کشائش اور کھلا سمجھتے ہوئے ہم نے نہیں کھایا، ہم نے صرفے سے کھایا، ہم نے قناعت پسندی اختیار کی، ہم نے کفایت شعاری اپناتے ہوئے ایک دانہ کھایا، اس خدشے کے پیش نظر کہ اب ہمارا جو رزق وہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں، یعنی انسان کے ہاتھ میں ہے، اب ہم انسان کے محتاج اس معاملے میں ہو چکے ہیں، تو کیا پتہ کیا خبر کب ہمارا رزق جو ہے نا روک دے۔ تو اس لیے اب انسان کے ہاتھ میں تھا تو ہم نے احتیاط سے کھایا، ہم نے ایک کھایا دانہ اور ایک بچا لیا کہ پھر یہ کام آئے گا۔ شاید انسان ہے، کیا پتہ کسی وقت غصہ کھا جائے، کسی وقت اس کا ایمان بدل جائے، کسی وقت اس کا جو ایقان ہے، اس کا جو علم و عرفان ہے، اس کی جو آگہی ہے اس میں تذبذب آ جائے، اس میں تشکیک آ جائے، کب جو ہے نا اس کی ذہنی جو وسعتیں ہیں لامحدود ہیں محدود ہو جائیں، تو ہم نے اس خطرے کے پیش نظر ہم نے جو ہے نا ایک ہی کھایا، ایک بچا لیا۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ملک کے حالات سے واقف ہیں، میں آج پڑھ رہا تھا، نیوز سن رہا تھا تو بتا رہے تھے کہ جو ہمیں امپورٹڈ سرکار ہمیں جس سے آٹے سے نواز رہی ہے نا، وہ ایک خالصتاً گندم کا آٹا نہیں ہے، اس میں نہ جانے خدا جانے کیا کیا کچھ جو ہے نا اس کا مجموعہ بنا کے ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، اور جو حفظان صحت کے جو اصول ہیں، یہ جو حفظان صحت کے ماہرین ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ انسانی جو ہے نا انسانی باڈی کے لیے تو یہ بہت زیادہ یہ زہر قاتل ہے جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے، یہ زہر قاتل ہے، یہ آٹا نہیں ہے، یہ مجموعہ ہے جو کا، مکئی کا اور باجرے کا جو ہمیں ایک گندم کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے، اور 650 والا جو تھیلا وہ تقریباً 1150 روپے میں
بنا کے ہمیں جو ہے نا ایسے ظلم کی چکی میں پیس کے ہمیں یہ جو ہے نا کھلایا جا رہا ہے، اور کیا کھلایا جا رہا ہے؟ زہر قاتل کھلایا جا رہا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں پہ یہ پورا نہیں اتر رہا، زہر قاتل ہے، اور سراسر انسان کی جو ہے جسم، یہ اس کے انسان کی طبیعت کے یہ برعکس ہے جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے۔ اور پھر ستم ظریفی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، آٹا تو بہت سو کو تو نہیں مل رہا، آٹا کیا ملنا، میتیں ان کے گھروں کی دہلیز پہ پہنچ رہی ہیں، تڑپ تڑپ کے پریشانی اور مصائب کے مارے ستائے مر رہے ہیں، لائنوں میں گر کے مر رہے ہیں۔ آٹا کیا پہنچنا، ان کی میتیں پہنچ رہی ہیں گھروں میں۔ کم از کم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اس نام کا لاج رکھتے ہوئے ہمیں اتنا تو جو ہے نا ہمارے اشرافیہ کو، ہماری حکومت کو اتنا جو ہے نا اتنا سینس شعور یا اتنی حیا اور غیرت ہونی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں نے پڑھا ہے کہ جو یورپ ہے وہ بھی اس بات کا، مسلمان اسلامی جو کمیونٹیز ہیں وہاں جو رہ رہی ہیں، اس بات کا اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں وہاں، اس بات کا بڑا وہ خیال رکھتے ہیں، جب رمضان المبارک آتا تو اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ 50% جو حلال پروڈکٹس ہیں ان کی جو 50% ڈسکاؤنٹ پہ وہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں ہیں رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے اسلامی جو کمیونٹیز ہیں ان لوگوں کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ دیتے ہیں وہ چیزیں۔ اور اب اس تناظر میں، مہنگائی کے تناظر میں ہماری حالت دیکھ لیں، ہمارے کرتوت دیکھ لیں۔ رمضان شریف سے پہلے کیا حالت تھی، پہلے کیا شرح تھی مہنگائی کی، اور اب کیا ہے۔ جب رمضان شریف کا چاند نظر آیا تو نرخ نامے آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ تاریخ کا، جسے آپ کہیں اگر سمجھے تو تاریخ کا مہنگا ترین رمضان المبارک، یہ جیسے حالات کا ہم اس رمضان شریف میں سامنا کیے ہوئے، تاریخ کا یہ مہنگا ترین رمضان شریف ہے یہ۔ تو پھر کوئی پوچھے کہ وہ مسلمان اور مسلمانوں کے اس عظیم تہوار کا، اسلامی مہینے کا حیا کرتے ہوئے یورپ بھی حلال پروڈکٹس جو ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ دیتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ ان لوگوں کی ترقی اور خوشحالی، پراسپیرٹی کا جو ہے نا راز کیا ہے، تو پھر ان کو بتانا کہ وہ انسانیت سے پیار کرنے والے، وہ حقیقت پسند لوگ ہیں، وہ حقیقت شناس لوگ ہیں۔ کہ پوچھیں کہ وہ آگے کیوں ہے، وہ خوشحال کیوں ہے، تو انہی جو ہے نا اچھے اعمال کی وجہ سے، ان کی نیتوں کی وجہ سے ان کی جو خوشحالیاں ہیں وہ اسی راز میں پنہا اور پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں۔ پھر ہم گلا کہیں کہ اللہ کی رحمت کی چھتری ہم پہ نہیں تنتی، کہ قرآن بھی ہم زیادہ پڑھیں، نمازیں بھی زیادہ پڑھیں، سب کچھ زیادہ کریں، لیکن یہ حالت۔ اور پھر اس لحاظ سے دیکھیں جو آٹا دیا جا رہا ہے، اور دیکھیں حکمت عملی دیکھیں، پالیسی دیکھیں، اندازہ لگائیں آپ کہ جو نمبر دیا 80-70 ہی ہے نا، جو نمبر دیا اس پہ کال کر کے وہ جو آٹے کا حصول یعنی ممکن بنانا، تو رجسٹریشن وغیرہ، تو اب یہ جو میسج اب ہم کرتے ہیں تو یہ میسج ہمیں پتہ کتنے کا پڑتا ہے۔ یہ میسج ہر صارف کو، ہر کرنے والے کو، استعمال کرنے والے کو 3 روپے کا یہ میسج پڑتا ہے۔ اگر 15 کروڑ لوگ بھی پاکستان کے شہری اگر اس 80-70 پہ میسج کرتے ہیں تو 15 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ سبسڈی دی گئی، سبسڈی جب دی گئی اس تناظر میں، تو پھر دوسری طرف سے دگنا اور چگنا کمایا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اور کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ ہماری ہی جیبوں سے، کہ ایک میسج 3 روپے کا پڑا، 15 کروڑ کریں تو 15 کروڑ انہیں مل گئے، اور باقی جو کسر ہے وہ 648 والا تقریباً آٹے کا تھیلا 1150 روپے کا جو ہے نا ہمیں دے کے سیاست کے نام پہ، اور جو ہے نا یہ سستے کر کے نام پہ سیاست کے تناظر میں پتہ نہیں کتنے گنا کما کے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ اور ہم شاید خوش ہیں اس بات پہ بھی کہ پتہ نہیں کتنا یہ ریلیف مل گیا، کتنی مہربانی ہم پہ کر دی، کتنی نوازش ہم پہ کر گئی، وہ وہاں سے کافی دگنا چگنا نکال لیا گیا۔ یہ سبسڈی ہے، یہ رمضان مبارک کا یہ ہمیں تحفہ ہے۔ سمجھ نہیں آتی، وہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ رمضان شریف میں جو کچھ بھی بنتا ہے نا ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو پاکستان بھی رمضان شریف میں ہی بنا تھا،
تو جس نے بھی اس کو کھایا بڑے شوق سے کھایا، مزے لے لے کے کھایا، چسکے لے لے کے کھایا، جس نے بھی کھایا بڑے انہماک سے کھایا اور بڑے جو شان و شوقت سے کھایا۔ رمضان میں جو کچھ بھی بنتا ہے وہ کسی نے کہا تھا شوق سے کھایا جاتا ہے، تو رمضان شریف پاکستان بھی رمضان میں ہی بنا تھا، اس کو بھی بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اور بڑے شان و شوقت سے کھا رہے ہیں کہ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ کا ایک دروازہ ہے کہ ہم کھٹکھٹائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو ہمارے گناہ ہیں نا، وہ یہی گناہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے یہ ہمارے گناہ ہی ہیں جو گناہوں کی صورت میں یہ ہم پنڈے اپنے سروں پہ سیاسیوں کی اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ ہمارے خون پسینہ، ہمارے ٹیکس اور عیاشیاں ان کی، یہ ہمیں نہیں پال رہے، ہم ان کو پال رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ کے دربار میں عاجزی کا ساری کر سکے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے جو گناہ ہے نا وہ ہمارے سر سے جھاڑ دے۔ کون سے گناہ؟ جو پنڈوں کی صورت میں سیاسیوں کو ہم نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ گناہ جھڑ گئے تو ہمارا وزن ہلکا ہو جائے گا، ہم ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہی چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالی ہماری خیر کرے، اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں نیک قیادت نصیب کرے، سب کی خیر کرے، ہمیں ماہ رمضان شریف کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔